خوش آمدید نور رمضان سیگمنٹ میں ٹرانسمیشن میں جس چیز کی طرف جا رہے ہیں نا وہ اتنی کیا کہوں پریشان کن ہے، تکلیف دہ ہے اور اتنی خوفناک ہے کہ انسان کو بعض اوقات یقین نہیں آتا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں اس سے پہلے کہ اپنے الفاظ میں اس کو بیان کروں ایک تصویری کہانی آپ کو دکھاتی ہوں، تصویریں آپ لوگ دیکھیں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہیں اور یہ اس کی کیا کہانی ہے۔ ہم ابھی بات کر رہے تھے شاہ صاحب کہ انہوں نے جو اولیاء کرام تھے انہوں نے ان لوگوں کو جو کفر پہ تھے ان کو اسلام پہ لے کر آئے۔ اسلام کیا سلامتی کا مذہب ہے نا؟ بے شک ایسے۔ یہ ایک ماں ہے، اس کے جوان بیٹے ہیں، بہویں ہیں، اور ان کو یہ جب ریسکیو کیا گیا تو یہ کوڑے کے ایک ڈھیر پہ موجود ہیں، یہ تصویریں وہاں کی ہیں، نیم برہنہ حالت میں ہیں، شدید زخمی ہیں اور نیم بے ہوشی کے عالم میں، اور جب انہیں وہاں سے اٹھایا گیا کچھ لوگوں نے دیکھا کہ کون پڑا ہوا ہے تو پتہ چلا کہ یہ ایک بوڑھی عورت 90 سال عمر ہے، 90 سال کی عمر کی ایک ماں جی کچرے کے ڈھیر پہ پڑی ہوئی ہیں، اور وہ وہاں سے جب ان کو اٹھاتے ہیں کپڑا نہیں ہے ان کے جسم کے اوپر تو کوئی چادر ڈال کے ان کو ڈھکتے ہیں اور پھر ان کو کچھ کھلایا پلایا جاتا ہے کہ تھوڑا سا کم از کم وہ اس کنڈیشن میں آ سکیں، اور پھر انہیں لے کے جایا جاتا ہے ہاسپٹل تو پتہ چلتا ہے کچھ فریکچرز ہیں، اتنی شدید چوٹیں ہیں کہ کچھ فریکچرز ہیں جسم پہ، اور پھر انہیں وہاں داخل کیا جاتا ہے۔ کرنے والے کون ہیں؟ اجنبی، غیر، خدا ترسی میں جو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، اور ان کو اس حال میں پہنچانے والے کون ہیں؟ جب وہ ہوش میں آتی ہیں تو بیان کیا دیتی ہیں؟ پوچھا ماں جی کس نے آپ کے ساتھ سلوک کی، کس نے مارا ہے آپ کو، کس نے یہاں پھینکا ہے؟ نے کہا پتر میرے پترا نے تے اونا دیاں بڑیاں نے، یعنی وہ بچے جس کو اگر یہ خاتون پیدا نہ کرتی تو کسی نالی میں بہا دیے جاتے، وہ جس ماں نے یہ آپٹ کیا کہ اس نے اس بچے کو پیدا کرنا ہے، اس کو ایک انسان کے طور پہ دنیا میں لے کے آنا ہے، اس کو پال پوس کے جوان کیا، کیا کیا نہیں ماں نے سہا ہوگا، مطلب ماں کیا کیا نہیں سہتی۔ دنیا کی جسے کہتے ہیں نا خوش ترین، اپنے گھر میں سکھی ترین عورت بھی جو ماں بنتی ہے وہ بھی بڑا کچھ سہتی ہے، تو پتہ نہیں اس نے کیا کیا نہیں سہا ہوگا، کتنی راتیں اس نے آنکھوں میں نہیں کاٹی ہوں گی، جب پیٹ میں اٹھایا ہوگا کتنی تکلیف نہیں سہی ہوگی، کیا کیا اس پہ نہیں گزرا ہوگا، اور جب ان کو پیدا کیا ہوگا، جب انہیں پال پوس کے جوان کیا ہوگا، کتنی دفعہ اپنی خواہشوں کا گلا نہیں گھونٹا ہوگا، کتنی دفعہ اپنی آرزوؤں کو ان کی زندگی پہ ان کی خواہشوں پہ قربان نہیں کیا ہوگا، کتنی دفعہ اپنی زندگی کی خوشیوں سے منہ نہیں موڑا ہوگا کہ میری اولاد کی خوشیوں کے راستے میں کوئی چیز نہ آ جائے۔ اور وہ اولاد اگر اس طرح سے کرے گی تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ میں نہیں پہچانتی اس ماں جی کو، لیکن جو ان کے بچے ہیں وہ تو پہچانتے ہوں گے نا، ان کو تو پتا ہے نا کہ ہماری ماں ہے، جو بہویں ہیں جنہوں نے خود بچوں کو جنم دیا ہے، جو خود ماں ہیں، ان کو تو پتا ہوگا نا کہ یہ ماں ہے، تو کیسے شاہ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ نارمل انسان نہیں کر سکتا یہ اس طرح کی بے حسی۔ دیکھو چڑیا کا بچہ انسان اس کو بھی ڈیمیج نہیں کر سکتا، ایک چیونٹی رستے میں ہونا تو مدنی صاحب اس کے بارے میں بندہ سوچتا ہے میرا پاؤں آ گیا تو یہ بیچاری دانا لے کے جا رہی ہے۔ میری بات سنو نا، میں نے کل پرسوں ایک قصہ سنایا ہے حضرت علقمہ کا جو کہ صحابی ہیں،
نزا کے عالم میں ہیں, جان نہیں نکل رہی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں دعا کرے جان نکلے, کلمہ جاری ہو زبان پہ, نہیں ہو رہا ہے. ان کی بیوی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچاتی ہیں, آپ کہتے ہیں پتہ کرو کوئی ہے, پتہ چلتا ہے ماں موجود ہے, ماں کو طلب کرتے ہیں, پوچھتے ہیں, ماں بتاتی ہے میں ناراض ہوں, اسے کہتے ہیں معاف کر دے, ماں کہتی ہے اتنی نافرمانی, اتنی سرکشی, اتنا دل دکھایا ہے, معاف نہیں کر سکتی. آپ کہتے ہیں آگ جلاؤ کہ میں اس کو جلا دوں, لکڑیاں اکٹھی کرو. ماں تڑپ اٹھتی ہے, ماں کہتی ہے کہ آپ میرے بیٹے کو جلائیں گے میرے سامنے, میں برداشت نہیں کر سکتی, میں معاف کرتی ہوں. تو جان نکلتی ہے. اس کی جو صحابی بھی ہے رسول کا, جس نے آنکھوں سے دیکھا ہوا بھی ہے, جس کے نماز روزے صدقات کی گواہی سب لوگ دے رہے ہیں, لیکن ماں ناراض ہے تو اس کی جان نہیں نکل رہی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی ماں کو کہ جب تک تو معاف نہیں کرے گی, نہ اس کی نماز قبول ہوگی, نہ اس کے صدقات قبول ہوں گے, نہ اس کے روزے قبول ہوں گے, اللہ اسے معاف نہیں کرے گا. تو مطلب جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں, مانگتی کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے, اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں, پہلے بچوں کو کھلاتی ہے سکون و چین سے, بعد میں جو کچھ بچے وہ شوق سے کھاتی ہے ماں, جب کھلونے کو مچلتا ہے کوئی غربت کا پھول, دیر تک غربت پہ اپنے اشک برساتی ہے ماں, جانے کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا. تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں, جس اولاد نے اپنی ماں کو کچرے کے ڈھیر میں اعوذ باللہ پھینک دیا, یہ ماں کیا کرتی ہے, ہڈیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو کتنی ہی راتوں میں خالی پیٹ سو جاتی ہے ماں, جان کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا, بچہ تو چھاتی پہ ہے گیلے میں سو جاتی ہے ماں, بیٹا کتنا ہی برا ہو پر پڑوسن کے حضور روک کر جذبات کو بیٹے کے گن گاتی ہے ماں, چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں دوستو, جب مصیبت سر پہ پڑتی ہے تو یاد آتی ہے ماں, اللہ اللہ اتنی ساری بے رخی کے باوجود
دعا دیتی نہیں ہرگز نہ پچھتاتی ہے ماں. اور جس ماں کو آپ دیکھ رہے ہیں تصویروں میں، بیٹے نے بہو نے گھر سے نکال دیا، دور ہو جاتی ہے ساری عمر کی اس دم تھکن، پیار سے گھر میں بیاہ کے جب دلہن لاتی ہے ماں. اور پھر جب ایسی بہو ہو جو بیٹے کے ساتھ مل کر ساس کو نکال دے، بیٹا ماں کو نکال دے، چھین لیتی ہے وہی اکثر سکون زندگی. پیار سے گھر میں بیاہ کے جس کو لے آتی ہے ماں، پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے. کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں. اور پھر ماں کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. سال بھر میں یا کبھی ہفتے میں جمعرات کو عمر بھر خدمت کا صلہ ایک فاتحہ پاتی ہے ماں. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، اور شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ماں کا ادا. اور کیا حقیقت رضا سیسی صاحب لکھتے ہیں، شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ماں کا ادا. مرتے 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 بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں. ایک اولاد، ایک بیٹا، سنو ماں کیا ہوتی ہے. ایک بیٹا اپنی ماں کے پاس آتا ہے، کہتا ہے ماں میں جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس نے ایک شرط رکھی ہے، شادی تب کروں گی جب تو اپنی ماں کا دل نکال کر مجھے لا کے دے گا. ماں نے یہ بات سنی، کہا بیٹا تو خوش ہو، تو خوش ہے، تو راضی ہے. ماں نے اپنا دل دے دیا کہ جا تو میرا دل نکال کے اس کو دے دے. جب وہ ماں کا دل نکال کے جاتا ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے، ماں کا دل نکال کے جب جاتا ہے تو جس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے وہ کہتی ہے جس نے تجھے پیدا کیا تو اس کا نہیں ہوا تو میرا کیا ہوگا. اب وہ روتا ہوا جا رہا تھا. اب دیکھو ماں کیا ہوتی ہے، ماں کا دل ہاتھ میں تھا، روتا ہوا جا رہا تھا، پتھر سے چوٹ لگی، زمین پہ گرا تو ماں کے دل سے آواز آئی بیٹا تجھے کوئی چوٹ تو نہیں لگی. مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں.